شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے یہ بتانے میں کہ تمام لوگ، آج بھی انہوں نے کہا کہ کون سا سیاستدان جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں ہے، تو وہ تو برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے کیا فوج کی کریڈیبلٹی کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے پیش نظر کیا حکمت عملی ہے؟ وہ اپوزیشن کو کے رہنماؤں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں دراصل ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے، میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا ہوں۔ شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت بات کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک پورا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور وہ نیریٹو جو پرویز مشرف سے شروع ہوتا ہے کہ ہم ڈان لیکس ہوتی ہے یا فلاں ہوتا ہے، آپ کو پرویز مشرف سے پہلے ضیاء الحق یاد نہیں رہتا، پیپلز پارٹی کو ایوب خان یاد نہیں رہتا؟ کیا فوج صرف پرویز مشرف سے شروع ہوئی ہے؟ کیا فوج 1958 میں نہیں تھی؟ کیا 7 اکتوبر کو جو مارشل لگا تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اور 27 تاریخ کو جو ایوب خان لگایا تھا اس میں نہیں لگایا تھا؟ یہ تاریخ کے حصے ہیں، یہ تاریخ کے پنے ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ تجویز ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں دی تھی کہ ڈپٹی کمشنر کو صدر بنا دیا جائے مسلم لیگ کا، اور اپنا اس کو سیکٹری بنا دیا جائے ایس پی کو، اور اس طرح ملک چلائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب کو پرانی تاریخ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کی تاریخ کو ہاتھ میں پکڑ کے پورے پاکستان کے اندر گن پھیلا دیتے ہو۔ کس کو یہ چیزیں گزری تھی آپ کے سامنے، اس ملک کے اندر وٹنس تھی، یہ دہرائی کس نے؟ آپ نے پورے ملک کو اکٹھا کر کے ایک نیریٹو بلڈ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈان لیکس جو ہے کسی فوج کو عزت دینے کا معاملہ تھا جو اس کو چھیڑا گیا دوبارہ پہ؟ یا مطلب اس کے بعد باقی جو یہ ٹان آ کے سی سی پی او پہ ٹوٹی، اس کو چھوڑ دیں۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یا تو لیڈرشپ مت دکھاؤ، یا تو آپ یہ مت کہو کہ میں ٹراٹسکی ہوں یا میں لینن ہوں یا میں جناب امام خمینی ہوں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یا پھر اپنے بندوں کو مت بھیجو نیگوسیشنز کے لیے۔ جو لوگ لڑا کرتے ہیں نا وہ پھر مقابلے پہ آ کے لیڈروں کی طرح لڑا کرتے ہیں، پھر بتایا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ پھر جب شاہ ایران کہتا ہے میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے تو خمینی کہتا ہے میرے پاس اتنے ورکرز ہیں، میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، اور وہ شکست بھی دیتا ہے پھر اس فوج کو وہاں پر کھڑے ہو کے، پھر وہ سلیک کو آ کے پکڑتا بھی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کیا یہ قوم بیوقوف ہے یار؟ کیا کون نہیں جانتا؟ سب سے بڑی بات تو یہ آج کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں یہ شیخ رشید جو ہے ایک رد عمل ہے اس وقت، وہ جو بھی ہے وہ 10,000 دفعہ بولتا رہا ہے، لیکن وہ کیا بولتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ بولتا ہے بھائی۔ آپ وہ لوگ ہو کہ جو رات کے اندھیروں میں ملتے ہو اور صبح لوگوں کے سامنے سکندر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تم کیا چیز دکھانا چاہتے ہو؟ کوئی ادارہ بدنام نہیں ہوتا۔ میں بالکل نہیں سمجھتا ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ جو دو چہرے رکھتا ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ ایک چہرے شیخ رشید صاحب کے کردار پر اور سیاست میں شیخ رشید صاحب صحیح کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ اپوزیشن کے ان لوگوں کو جو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، مل رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں؟ یہ ایک اور سوال ہے، میں آپ کے آرگومنٹ کی جواب نہیں پوچھ رہا، میرا الگ سوال ہے۔ جی میں اگر کوئی جرنلسٹ کرے تو بہت اچھا، اس کو سکوپ دو، اس کو ایوارڈ دو، کیا سٹوری نکالی ہے اس نے۔ اگر کوئی اور بندہ کرے کیا بات ہے جی اس کی، وہ کہاں سے کہانی ڈھونڈ کے لے کے آیا انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ یہ 17 تاریخ کو اخبار میں چھپا تھا انڈین ایکسپریس میں اس ملاقات کا۔ یہ 4 دن ہضم کس کس کے پیٹ میں ہوئی ہے یہ ملاقات، اور کیوں ہوئی ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے یہ کون سا ایسا ایجنڈا ہے گلگت بلتستان کا جو کوئی سیکرٹ ایجنڈا تھا جس کو نہیں دکھایا جانا تھا، جس کو نہیں سنایا جانا تھا؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر ٹارگٹ کہاں سے ہوتی ہے فوج؟ ایک اس سینیریو میں ہوتی ہے نا، ایسی صورتحال میں سر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں شاید عطیف صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا پارلیمنٹیرینز کو جا کر فوج کے ساتھ، انہیں آ کر بریفنگ دینا چاہیے یا پارلیمنٹ کے فورم پر یہ تمام مسائل حل ہونے چاہیے۔ وہ اپنے چچا پر بھی تنقید کر رہی تھی کہ وہ کیوں ملنے کے لیے گئے۔ آپ کے خیال میں اس میں کوئی حرج ہے ملاقات کرنے میں؟ اور اگر اہم معاملات، نوعیت کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی گلگت بلتستان کی چیزوں کو، وہ یہاں ڈسکس ہو، وہ وہاں ڈسکس ہو، یہ وہ کسی اور کی تیسری جگہ پر ہو جائے، کوئی حرج ہے اس میں؟
دیکھیں حرج بالکل نہیں ہے، بشرطے کہ جو آپ کہیں وہ سچ کہیں. یہ خفیہ ملاقاتیں، دن کو کوئی اور کہانی، رات کی ایک اور کہانی، اور ہر ایک سے چھپانا، یہ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ ابھی بھی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں آپ نے وہ جو زبیر صاحب ہیں ان کے کارکن، ان سے سن لیا نا. وہ کہتے ہیں جی میں معیشت کے بارے میں بات کرنے گیا تھا. بھائی آپ کا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی آپ معاشی معاملات میں کوئی آپ کے پاس کوئی آفس تھا؟ پھر فوج کا معاشی معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے جو آپ ان سے ڈسکس کرنے گئے تھے؟ جواب تو ٹھیک ملا کہ جی پالیٹکس کے جو معاملے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لائے. دن رات آپ یہ نعرے مارتے ہیں کہ جو بیک بون ہے آپ کی جمہوریت کی وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں کوئی آپ ایسی ڈسکشن نہیں کرتے جس کا تعلق پاکستان سے، اس کے عوام سے ہو. اصل مسائل تو یہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے دوسرے معاملے ہیں، دو ہی تو چیزیں ڈسکس ہوئیں، یعنی ایک نواز شریف صاحب اور پھر ان کی دختر. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بات وہاں کیا کرنے گئے تھے. ایک ہفتے میں کی، پھر اگلے ہفتے میں کر دی، کیونکہ ایک انبار ہے مقدموں کا جو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی آگے پیچھے پیشیاں اور آگے پیچھے مقدمے چل رہے ہیں. تو وہ اس کے اندر چھوٹ مانگ رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر ٹھیک کہتے ہیں نا عمران خان جی کہ اتنے این آر او نہیں ملے گا. ان کے نالج میں وہ اور ملاقاتیں ہیں جو ہمارے نالج میں نہیں. جس طرح یہ بھرمار ہے ملاقاتوں کی، اور جس طرح لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان سے مانگا جا رہا ہے کہ ہمیں ریلیف دو، وہ ان کے نالج میں تو ہے. تو وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ٹھیک دے رہے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے جی آپ بتائیں آپ سے کس نے مانگا؟ بھائی جو آپ ارد گرد جا رہے ہیں یہ این آر او ہی مانگ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریلیف دو. تو اس کا جواب آ گیا کہ فوج کو پالیٹکس میں اور یہ جو قانونی معاملات ہیں اس میں مت. اچھا اب مسئلہ سر یہ ہے کہ اس پہ تو ناراض ہو گئے ہیں ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب اس انکشاف پر کہ جی زبیر صاحب ملے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہم نہیں ملیں گے، نہ انفرادی سطح پر ملیں گے نہ اجتماعی سطح پر ملیں گے، اب ہم نہیں ملیں گے. یہ مایوسی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو کافی، ایسا لگتا ہے. جب بھی کوئی بلائے گا یہ جائیں گے، ملیں گے. میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے، یہی ہماری سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے کہ یہ اپنے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مد مقابل سیاستدانوں کے ساتھ طے نہیں کرتے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خواہ یہ اقتدار میں ہوں تو ساتھ راحیل شریف کو بٹھا کے، اور سامنے وزیر بیٹھے، وزیر دفاع بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وزیر خارجہ بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے سینئر وزیر بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں. اور جب اپوزیشن میں ہوں تو یہ اندر کھاتے درون پردہ رعایتیں مانگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جمہوریت کے مامے چاچے بھی بنتے ہیں. یہی ہمارا پرابلم ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو ہمارے اس وقت سب سے بڑے جمہوریت پسند، جو شہید جمہوریت جن کو کہا جاتا ہے، وہی ہے نا. جب مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے، فوجی قیادت بار بار کہہ رہی تھی کہ حضور آپ سیاسی تصفیہ کریں، یہاں بینکوں سے لوگوں نے پیسے نکلوا لیے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے، کاروبار 3-4 مہینے سے بند ہے، سڑکوں پر لوگ ہیں گولیاں کھا رہے ہیں. تو وہ مذاکرات میں سیریس نہیں تھے. وہ مذاکرات چھوڑ کے جنرل ضیاء الحق سے کہہ رہے تھے کہ آپ اور میں مل کر اگلے 10 سال حکومت کر سکتے ہیں. ان سے مدد مانگ رہے تھے کہ آپ ان کو کرش کر دیں اور میری حکومت کا راستہ ہموار کریں. اب بھی پرابلم یہ ہے، جس دن سیاستدانوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا کہ میں نے صرف سیاست کرنی ہے، اپنے سیاستدان جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہیں، تو پھر اس ملک میں جمہوریت بھی آ جائے گی، حقیقی جمہوریت جس کو کہتے ہیں. لیکن جو یہ دوہرا رویہ ہے، میں بخاری صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ جیسے شیخ رشید کے بیانات سے ہو رہا ہے. بھئی شیخ رشید تو ایک چیز کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ فوج جو کچھ نہیں کہہ پاتی وہ کہے جا رہے ہیں.